بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، برب المشارق، اور رب ہے مشرقوں کا۔ رب المشارق ذکر کیا، مغارب خود سمجھ آ گیا، دوسرے مقام پہ مشارق اور مغارب دونوں ہیں۔ تو یہاں ایک سوال معروف ہے کہ یہ تین طرح قرآن میں آیا ہے، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، رب المشارق، رب المغارب، یہ تین طرح آیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ آدمی ذہن کے لحاظ سے تین قسم پہ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ذہین اور ذکی، صحیح تیز ذہن والے، اور دوسرے ہوتے ہیں متوسط، درمیانے ذہن والے۔ جو ذہین ہوتے ہیں وہ آدمی بات کرتا ہے اور فوراً سمجھ آتے ہیں، ابھی بات پوری نہیں ہو رہی ہوتی انہیں سمجھ آ جاتی ہے، جیسے آپ جیسے بزرگ ہیں۔ اور دوسرے ہیں متوسط، متوسط کو دوسری دفعہ بتا دی جائے تو وہ بات سمجھ آتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غبی، جو بالکل کالحمار ہے، اسے بار بار سمجھانا پڑتا ہے اور وہ موٹی موٹی باتیں سمجھتا ہے، اشارے مشارے یا تلمیحات سے بالکل فارغ ہے۔ تو جہاں اللہ نے تین درجے ذکر کیے کہ جو موٹے موٹے عقل والے ہیں وہ اتنا سمجھیں کہ سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر غروب ہو جاتا ہے، رب المشرق بھی ہے رب المغرب بھی، اور جو درمیانہ طبقہ ہے وہ اتنا سمجھ لے کہ وہ رب المشرقین ہے اور رب المغربین، مشرق دو ہیں، ایک سردیوں کا مشرق ہے، ایک گرمیوں کا مشرق ہے۔ اسی طرح سورج جب غروب ہوتا ہے تو ایک مغرب سردیوں کا ہے، ایک مغرب گرمیوں کا ہے۔ اور جو اس کو بھی نہیں سمجھتے، بالکل موٹے موٹے ہیں، تو وہ سمجھ لیں پہلا، اور درمیان والے مشرقین، اور جو آپ جیسے بزرگ ہیں ان کو فرمایا رب المشارق و رب المغارب۔ کیوں کہ ہر روز سورج کا جو مشرق ہے وہ الگ ہوتا ہے، روزانہ سورج کا مشرق بھی الگ ہے، مغرب بھی الگ ہے، اور یہ اس لحاظ سے جمع ذکر کیا گیا، وما بینہما برب المشارق انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، آسمان دنیا کو، دنیا، دنیا جہاں ادنا سے ہے، ادنا کا معنی اقرب، تو آسمان دنیا کو، آسمان دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اقرب الی الارض ہے، یہ زمین کے قریبی آسمان ہے، پڑوسی آسمان جس سے زمین پہ کھڑے ہو کے یہ آسمان نظر آتا ہے۔ ہم نے مزین کیا آسمان کو، آسمان دنیا کو، بے زینتن، ایک رونق کے ساتھ، الکواکب، جو ستارے ہیں، ستاروں کی زینت کے ساتھ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے۔ اب اس سے بات نہیں ہے کہ ستارے چوتھے آسمان میں ہیں یا فضا میں ہیں یا خلا میں ہیں، یا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ستارے جہاں بھی ہیں، ہم نے آسمان دنیا کو اس سے جگمگایا۔ رات کو اگر آپ اوپر دیکھیں تو لیٹیں گی لیٹیں گے، اور کبھی بجلی گئی بھی نہیں، ہمیشہ چمک رہے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ نے آسمان کو رونق بخشی، اور اگر ستارے نہ ہوں، بادل ہوں تو کیا حال بنتا ہے، اور جب بادل نہ ہوں، ستارے چمک رہے ہوں اور صحیح نظر آ رہے ہوں، تو یہ ایک پورا دلکش منظر ہوتا ہے
فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ ہم نے آسمان دنیا کو، یہ ہم نے توجہ کبھی نہیں کی، کبھی آپ توجہ کریں، آج کل تو توجہ کا ٹائم ہی نہیں نا۔ ویسے اس کا صحیح منظر دیہاتوں میں سامنے آتا ہے، شہروں میں گندگی کی وجہ سے فضا آلود ہوتی ہے، اور جو دیہاتوں میں چلے جائیں اور رات کو باہر چارپائی ڈال کے اوپر منہ کر کے ذرا ستاروں کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی بہترین ترتیب کے ساتھ لائٹیں گے کہ آج جتنے آپ شادی ہال سجاتے ہیں اور مصنوعی بتیاں لگاتے ہیں اور اس مصنوعی بتیوں کا اتنا بڑا خرچہ کرتے ہیں لاکھوں روپے، اور وہ آپ کے پورا اتنا بڑا لنٹر وہ مفت میں اس کی لائٹنگ ہو رہی ہے۔ زینا السما، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے جگمگا دیا، رونق بخشی، ایک بحفظن اور حفاظت، من کل شیطان مارد، ہر شیطان سرکش سے۔ دوسرا فائدہ ستاروں کا، پہلا یہ کہ وہ تمہارے لیے زینتیں، اور دوسرا یہ کہ حفظن، وہ ذریعہ حفاظت ہیں، ہر شیطان مارے دل، یہ وہی مرید اور مرید والا شیطان ہے، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے، لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں کان لگاتے وہ جنات شیاطین، الی الملأ الاعلی، طرف دفتر اعلی اوپر کی مجلس کے، وَيُقْذَفُونَ، اور پھینکے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر جانب سے مارے جاتے ہیں، آگ کے شعلے، دُحُورًا، بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور واسع ان کے عذاب دائمی ہے، إِلَّا مَنْ خَطِفَ، مگر وہ جو اچک لے، الخطفتا، اچکنا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پس پیچھا کرتا ہے اس کا شہاب ثاقب، ستارہ چمکنے والا، فَاسْتَفْتِهِمْ، تو حاصل کیا نکلا؟ ستاروں کو اللہ نے زینت بنایا، اور پھر حفظا من کل شیطان، ہر شیطان مارد سے حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، آپ کے پاس جہاں مسلم کی حدیث لکھی ہے اور تفصیل اس کی، ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ملأ اعلیٰ کی طرف آتا ہے، فرشتوں کے کئی دفتر ہیں، ایک دفتر ہے ملأ اعلیٰ، اس کا پھر آگے ذکر آئے گا، یہ سدرۃ المنتہا کے قریب 7 آسمانوں کے اوپر بیری کا درخت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ جو بیری سدرہ اس کا درخت تھا، اس کے بڑے بڑے پتے تھے، اور جیسے ہاتھی کے کان ہوتی ہیں، ہاتھی کے کانوں کی طرح، اور اس پہ جو بیر لگے ہوئے تھے وہ مٹکے مٹکے جیسے بیر تھے، اتنے بڑے بڑے، اور وہ پتنگوں سے اور نور سے بھری ہوئی بیری تھی، جو فرشتوں کا سب سے بڑا دفتر ہے، دفتر اعلیٰ، اور وہی ہے ملائے اعلیٰ، وہی جبریل کا دفتر ہے، اور اوپر سے جتنے احکام نافذ نیچے نافذ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس ملائے اعلیٰ میں وہ احکام پہنچتے ہیں، اور وہاں جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہے، یہ سارا وہ بڑا دفتر ہے ملائے اعلیٰ والا۔ پھر نیچے دفتر ہے، آسمان دنیا کے نیچے دفتر ہے، جیسے بادلوں کی تعبیر، یا بہرحال اس کا محل وقوع معلوم نہیں ہے، وہ نیچے کا دفتر۔ یہ جو اوپر والے دفتر سے وہ احکام نیچے والے دفتر میں آتے ہیں، تو اب فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کام کیا کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے، یہ کیا آرڈر ہے، وہ اپنی ڈیوٹیوں پر۔
تو جنات یہ لین بنا کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور جو اوپر بڑا شتونگڑا ہوتا ہے وہ ملائے اعلیٰ کے کان لگاتا ہے کیا بات ہو رہی ہے، پھر کچھ سن لی اور 700 جھوٹ ملایا، نیچے جو بابا کاہن بیٹھا ہے اس کو بتاتا ہے اوپر یہ بات ہو رہی تھی۔ وہ کاہن نجومی اور کاہن وہ اپنے مریدوں کو بتاتا ہے، اور اس میں کبھی ایک سچ نکل پڑا تو پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، بابے کو پتہ چل گیا نہیں چل گیا، بابا غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا، تو وہ پورے علاقے میں پھر شور کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا نزول قرآن سے پہلے، لیکن نزول قرآن پر اللہ نے یہ ایک حفاظتی انتظام کیا۔ پہلے بھی شہاب ثاقب تھے لیکن اس طرح اہتمام نہیں تھا۔ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ نے آسمان دنیا پر باقاعدہ فرشتوں کی چوکی ڈیوٹیاں لگا دی، اور وہ حفاظت کرنے والی پوری فوج، اور پھر شہاب ثاقب یہ کبھی آپ دیکھتے ہیں ستارہ ٹوٹ رہا ہے تو سمجھو کہ کوئی بڑا بزرگ اوپر گیا ہے تو اس کا استقبال ہو رہا ہے، تو یہ ہے شہاب ثاقب اور حفظاً من کل شیطان مارد۔ یہ نیچے لکھا ہے نا آپ کے پاس، وہ لمبی حدیث ہے، آپ اتنی حدیث تو خود پڑھنا، اس میں فوائد بہت ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ رومیہ بنجم فاستنارا، تو ایک ستارہ مارا گیا اور وہ روشن ہوا۔ جب یہ ستارہ لگتا ہے تو روشن بھی ہوتا ہے، روشنی نکلتی ہے۔ پس کہا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کہتے تھے تم اس کو جاہلیت میں، اذا رومیہ بمثل ھذا، جب اس طرح کا شہاب ثاقب وہ مارا جاتا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کنا نقولو ولد اللیلہ رجل عظیم، تو کہتے ہم جاہلیت میں کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے اور یا بڑا آدمی مرا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ستارہ ہے یہ کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں مارا جاتا، لیکن ہمارے رب تبارک و تعالی اذا قضا امرن، جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو سبح حملۃ العرش، تو اوپر سے آرڈر آتا ہے تو پاکیاں تسبیحیں کرتے ہیں حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، پھر تسبیحیں کرتے ہیں آسمان والے جو اس کے ساتھ ملے ہیں، پھر یہ اوپر والا آسمان 7واں، پھر یہ تسبیح پہنچتی ہے آسمان دنیا تک۔ ثم قال الذین، پھر کہتے ہیں وہ جو حملۃ العرش ہیں، حملۃ العرش کو ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا حکم دیا، وہ ان کو خبر دیتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے، یعنی حملۃ العرش خبر دیتے ہیں ملائے اعلیٰ اوپر والے دفتر کو، اور وہ خبر دیتے ہیں بعض نیچے والے آسمان والوں کو، وہ نیچے، حتیٰ کہ وہ خبر پہنچتی ہے آسمان دنیا اور نیچے آ جاتی ہے۔ جہاں جب گپ شپ ہوتی ہے تو جن اس کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یکذفون، تو ان کو وہ مارے جاتے ہیں، وہ اپنے اولیاء جو عامل اور کاہن نیچے ہوتا ہے اس تک بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں ان شہاب ثاقب کے ساتھ۔ فما جاءوا به علی وجہہ فہو حق ولکنہم، فرمایا کہ اگر کوئی بات چرا کے پہنچ گیا تو وہ سچ نکلتی ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس میں بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے مسلم شریف میں، گویا کہ حفظا من کل شیطان مارد کی یہ تفسیر ہے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں
کان لگاتے ملائے اعلیٰ، یعنی ملائے اعلیٰ کی گفتگو. خیال سے بیٹھو جہاں اشکال بنے گا، میں نے تقریر کی اشکال نہیں ہے، ورنہ ملائے اعلیٰ کا دفتر تو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، وہاں تو جنوں کا باپ بھی نہیں پہنچ سکتا، سدرۃ المنتہا نہیں پہنچے. یعنی وہ جو ملائے اعلیٰ سے آرڈر آ رہا ہے جب نیچے دفتر میں پہنچتا ہے تب وہ سنتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اوپر چلے جاتی ہے ملائے اعلیٰ میں. الالملائ الاعلیٰ، تو الالملائ الاعلیٰ کا معنی کیا کریں گے؟ نہیں کان لگاتے ملائے اعلیٰ سے آنے والے احکام کی طرف. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور مارے جاتی ہیں آگ سے ہر طرف سے، دُحُورًا بھگانے کے لیے، بَلَهُمْ یہ دنیا میں، اور اخروی عذاب ان کے لیے واسب ہمیشہ ہے. الا مگر، کان تو لگاتے ہیں پوری بات سننے کے لیے، مار پڑتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی، اس کی بالکل یہی مثال ہے جو پہلے میں نے دی کہ اگر فون آ جائے استاد کی طرف تو جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کان لگاتے ہیں، ایک سیڑھیوں پہ کھڑا ہوتا ہے اوپر، ایک اس کے نیچے، پھر تہ خانے میں ہوتا ہے. تو یہ کچھ جو آگے ہوتا ہے وہ سن رہا ہوتا ہے اتنا تو بات بھائی کہیں گیا، آگے تاریخ پتہ نہیں چلتی بھائی کب گیا. ہاں تو وہ نیچے پھر جا کے اطلاع دیتا ہے بھائی جا رہے ہیں، جائیں گے انشاءاللہ 26 نمبر بھی اور صدر بھی اور پنڈی بھی، تو چکر لگائیں گے. اور کبھی وہ سچ نکلتا ہے اور کبھی مار بھی پڑ جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے گیا اور گیا نہیں ہوتا، یہ بھی مسئلہ بنتا ہے. تو الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب. شہاب ثاقب کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اونچا بولو. بس چمکتا ہوا وہ ستارہ جو شیطان کو مارا جاتا ہے. کس کو مارا جاتا ہے؟ کس کو؟ ہاں، اس لیے قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے شہاب ثاقب، مولانا سرفراز کے خلاف. بزرگ ہمارے نرم تھے ویسے. قاضی شمس الدین نے کتاب کا نام کیا؟ شہاب ثاقب. کس شیطان کو مارا ہے؟ مولانا سرفراز کو. شہاب ثاقب، وہی شہاب ثاقب جو شیطانوں کو لگتے ہیں اوپر. یہ قاضی صاحب کی کتاب کا نام ہے جو سماع الموتیٰ کے جواب میں لکھی ہے شہاب ثاقب. تو کتنا فروعی مسئلہ سمجھتے تھے، اور بالکل اختلافی، صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن شیطان کو کیا مار رہے ہیں؟ کوئی سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ان مولویوں سے پوچھو نا ذرا، تمہارے جو لڑ بزرگ ہیں ان سے پوچھو. پہلے پوچھو شہاب ثاقب کس کو کہتی ہیں، اور پھر قاضی شمس الدین نے کس کو شیطان کہا اور کس کو مار رہے ہیں؟ شہاب ثاقب. ہاں بھائی، تو شہاب ثاقب فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا. یہ زجر للمشرکین ہے. جہاں ایک پیدا سمجھ لو، استدلال 3 قسم پہ. ایک استدلال ہے من الادنی الی الاعلی. من الادنی الی الاعلی. ایک ہے الاستدلال من المثل علی المثل، اور ایک ہے الاستدلال من الاضعف الی الاعلی. یہ 3 قسم کے استدلال ہیں. مثال سمجھو، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ آدمی اتنی بڑی بلڈنگ بنا سکتا ہے تو ایک کمرہ بھی بنا سکتا ہے. اتنی بڑی بلڈنگ بنا سکتا ہے تو ایک کمرہ بھی بنا سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اعلی سے ادنا کی طرف استدلال ہے. مطلب کہ یہ اتنی بڑی مضبوط یہ لنٹر ڈال سکتا ہے
اتنا بڑا لنٹر تو وہ باورچی خانے کا لنٹر بھی ڈال سکتا ہے. یہ ہوتا ہے استدلال آلات سے. اور دوسرا یہ کہ ایک مسجد بنائی، لنٹر ڈالا، تو اب استدلال کیا ہے کہ یہ آدمی لنٹر ڈال سکتا ہے مسجد کا، کیوں؟ اس نے فلاں جگہ مسجد بنائی، اس کا لنٹر ڈالا، اس مسجد کا لنٹر ڈال سکتا ہے، تو اس مسجد کا لنٹر بھی ڈال سکتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے اضعاف، کہ ایک آدمی نے چولہا بنایا اور کوئی کہے کہ یہ چولہا بنا سکتا ہے تو بلڈنگ بھی بنا سکتا ہے، یہ کمزور ہے، یہ استدلال نہیں. دو استدلال صحیح ہے، اعلیٰ والا بھی اور مثل والا بھی. کوئی بات میری سمجھ تو نہیں آئی نا؟ یہ دو صحیح ہیں. تو جہاں قرآن میں دونوں استدلال آ رہے ہیں، فرمایا فاستفتہم، مفتیان مکہ سے ذرا فتویٰ طلب کرو. فاستفتہم، اس وقت مکہ میں مفتی تھے نا، جیسے آج کل کراچی وغیرہ میں، تو اس ٹائم مکہ میں مفتی تھے، بڑے بڑے اکابر المشرکین، وہ فتوے دیتے. تو فرمایا فاستفتہم، استفتاء کر ان سے اور پوچھ ان سے. کیا فرماتی ہیں مفتیان کرام؟ کیا فرماتی ہیں مفتیان کرام؟ دری مسئلہ کہ تمہاری جو خلقت ہے یہ زیادہ مشکل ہے، امن خلقنا، یا اللہ کی دیگر مخلوق اس کی خلقت مشکل ہے. جب دیگر مخلوق کو اللہ پیدا کر سکتا ہے اور مکہ والے مفتیوں تمہیں نہیں پیدا کر سکتا. فاستفتہم، پوچھ ان سے، اہم اشد خلقن، کیا وہ زیادہ سخت ہے عذروئے پیدائش کے، امن، یا وہ چیزیں خلقنا جن کو ہم نے پیدا کیا، تو یقیناً یہ خلق زیادہ سخت ہے. آسمان، زمین اور پھر زمین کے اوپر بڑی بڑی چیزیں، ان کا پیدا کرنا یہ مشکل ہے. اور جہاں من کے اوپر لکھا ہے غلبہ، یہ غلبہ ہے ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر. تو من سے مراد تمام مخلوقات ہے، اور یہ قیامت کا استبعاد دور کیا جا رہا ہے. امام راضی کی جو عبارت ہے آپ کے پاس بہت اچھی ہے، میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا، حاشیے میں موجود ہے. امام راضی نے دو طرح کے استدلال ذکر کیے، میں نے تین طرح کیا، اور اس نے دو سے استدلال کیا، جس کا حاصل یہ کہ جب مادہ بھی قابل حیات ہے اور فاعل بھی قادر مختار ہے، تو یہ کون سے انکار کی وجہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی؟ جب اللہ کو قادر بھی مانتے ہو اور اللہ نے پہلی دفعہ پیدا بھی کیا. جب اب پہلی دفعہ پیدا کیا، پتہ چل گیا کہ مادہ حیات کو قبول کرتا ہے اور حیات پیدا کرنے والا وہ قادر بھی ہے، تو پھر کون سا استحالہ آ گیا کہ قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے؟ تو یہ امکان قیامت. تو ہر چیز کا ثبوت دو قسم پہ ہوتا ہے، ایک بدرجہ امکان اور دوسرا بدرجہ وقوع. تو پہلے امکان قیامت ثابت کیا جا رہا ہے، اور وقوع کی خبر جب ایک ممکن چیز ہے قیامت کا آنا، اور ایک صادق آدمی نے خبر دی ہے، معصوم کی خبر ہے اور فی نفس ہی ممکن ہے. تو جب دو چیزیں مل جائیں، امکان عقلاً ثابت ہو جائے اور خبر صادق بھی آ جائے، وہ چیز ہر عقل مند کے نزدیک ثابت شدہ ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ مادہ قابل حیات ہے اور اللہ قادر علی الاحیاء ہے، اور مخبر صادق کی خبر بھی آ چکی ہے. تو اب کون سی چیز مانے ہے قیامت سے؟ یہ آپ اچھی طرح سمجھیں، یہ کئی آیات حل ہوں گی اس تقریر پہ، صرف یہ نہیں، یہ پورا مضمون ہے قرآن کا. اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو من طین،
لازبن مٹی چپکنے والی، لازبن چکنی مٹی، اور کیچڑ جو لیس دار، لازب لیس دار کیچڑ، بل تو یعنی جس میں کوئی صلاحیت اور قوت نہیں، تو جو اللہ لیس دار مٹی سے انسان پیدا کر سکتا ہے، آدم کا وہ مراحل ہیں، دوسرے مقام پہ آئیں گے۔ حضرت آدم کی تخلیق کے بھی 7 مراحل ہیں۔ کتنے مراحل ہیں؟ 7۔ مٹی اکٹھی کی گئی، پھر اس کا گارا بنایا گیا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ گارا لیسدار ہوا۔ گارا اگر مٹی کا بنا کے چھوڑ دیا جائے تو اس میں لیس پیدا ہو جاتی ہے، چمٹنے کا مادہ ہوتا ہے لیسدار، پتہ نہیں تم سمجھتے بھی ہو یا نہیں۔ چکناہٹ پیدا ہوتی ہے، چکناہٹ وہ پکڑتی ہے، پکڑنے کی صلاحیت۔ لیس جیسے گوند ہے، گوند کے مشابہ لیس بنتی ہے، تب تو وہ لیس ہو تو کوئی مجسمہ بنائیں گے تو مٹی کھڑی ہوگی، اگر لیس نہیں ہوگی تو گر جائے گا۔ تو لیس دار ہوئی، پھر وہ گارا بدبودار ہوا، بدبودار ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کو اٹھا کے آدم کے پتلا کی تعمیر ہوئی۔ تو اور یہ سارے سٹیپ ہے اس پہ۔ تو یہاں من 3 لازبن کا معنی، 3 لازب بولو، لیس دار مٹی، لیس دار مٹی، ہاں چکناہٹ والی مٹی۔ اسی چکناہٹ ہو تو پتلا کھڑا ہوتا ہے، ورنہ اگر اس میں چکناہٹ نہ ہو تو ایسے آپ بنائیں گے تو وہ گرتا جائے گا، ریت کا آپ نہیں بنا سکتے۔ لیس دار مٹی ہوگی۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں اور وہ یسخرون مذاق کرتے ہیں، انکار سے بڑھ کے وہ مذاق کرتے ہیں۔ بَإِذَا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ اتنے واضح دلائل کا بھی کوئی انکار کرے گا۔ اتنے واضح، دوپہر سورج دوپہر پہ کھڑا ہے اور حضرت صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یہ کوئی دھندلا شندلا کام ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو اس پہ تعجب تھا۔ فرمایا بل عجب تھا، آپ تعجب کرتے ہیں۔ عجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا، آپ کو اس پر تعجب ہوا کہ قرآن جب نازل کیا گیا اور دلال بنی وذالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یظن ان کل من یسمع القرآن یؤمن به فلما سمع المشركون سخروا منه ولم يؤمنوا به فعجب من ذلك النبي فقال بل عجبت ويسخرون۔ کیا سمجھے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ قرآن میں جب پیش کروں گا تو قرآن کا بڑا انکار کون کر سکتے، یہ تو کلام اللہ ہے، سارے لوگ مان جائیں گے۔ لیکن جب آپ نے بیان کیا تو مشرک آکڑ گئے۔ آپ کو تعجب اور بھائی مانو اتنے واضح دلائل اور پھر بھی انکار ہے، تو اس لیے آپ بھی اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم قرآن بیان کریں گے اور مسلمان مان جائیں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ قرآن بیان کریں گے نا، ایک آیت وہ آپ کو 100 حوالہ دکھائیں گے، فلانی کتاب میں لکھا ہے، فلانی میں لکھا ہے، فلانی میں۔ اب جو شکی مزاج ہوگا وہ قرآن رکھ دے گا کہ یہ سارے بزرگ غلط ہو گئے، بس صرف قرآن ہی ٹھیک ہے، باقی سب کچھ غلط ہے۔ اچھا پھر شیطان اس سے بھی نیچے لیول پہ لے گا، اچھا اس نے قرآن سمجھے اور کسی نے نہیں سمجھا، بزرگوں نے نہیں سمجھا، فلانے نے نہیں سمجھا، پھر اس لیول پہ آئے گا اور کبھی شیطان قرآن ماننے نہیں دے گا۔ ابھی بھی آپ اتنا رگڑا لگ چکا ہے لیکن جراثیم ابھی بھی نہیں نکلے۔ ابھی بھی جب بعض ایسے آتی ہیں تو بعض صوفیوں کے چہرے ہاں بالکل تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر کا منظر پیش کرتی ہیں، کیونکہ
یہ پرانی پوجا ہے نا، یہ نکلنا بڑا مشکل ہے۔ جب آدمی سچا قرآن کا گاہک بن جائے پھر یہ بت نکلتی ہیں، ورنہ یہ بت نکلنے بہت مشکل ہے۔ ہاں بھئی قسمت والوں کے کوئی نکل جائے تو ہے۔ بل عجبتا، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ انکار سے بڑھ کر مذاق کرتے ہیں،